لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو القادر المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين أبي القاسم المحمد الصلاة والسلام على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے گزارش کی تھی کہ اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اس مجلس کا سہارا لیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے میرے حبیب، جب یہ لوگ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم ان سے کہہ دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، سوال کرنے والے کے سوال کو سنتا ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ دعا کے معنی ہے پکارنا۔ ہم لوگ دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور میری شکایت ہوتی ہے کہ نہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے اور نہ دعائیں پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر ہم نے دعا پڑھ لی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مانگنے والے سے ہم نے مانگا کیا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جس دور سے، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، پچھلے 7-8 مہینوں سے پوری دنیا کا مسلمان مومن جس طریقے سے وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ پریشانیوں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اور اس بیچ میں اللہ کی آواز ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، تم مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہارے سوال کو سننے والا ہوں۔ گفتگو میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو کسی امتحان سے گزار رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس نے اعلان کیا ہے
کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تم کو آزماؤں گا ڈر سے، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، ثمرات کے نقصان سے۔ تو اکثر مومنین ایک سوال کرتے ہیں کہ آخر خدا ہم کو کسی مصیبت میں مبتلا ہی کیوں کرتا ہے؟ اس کو ملتا کیا ہے ہم کو کسی پریشانی میں ڈالنے سے؟ اور اگر امتحان لینا بھی ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی مصیبت دے دے، بڑی سے بڑی پریشانی دے دے، لیکن جب ہم نے اس کا حل تلاش کر لیا، دعائیں کر کے، محنت کر کے، جب ہم اس مصیبت سے باہر آ گئے، تو کم از کم اس کے بعد باقی زندگی تو ہم کو چھٹی دے دی جائے۔ مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک مصیبت سے باہر آئے، معلوم ہوا کہ دوسری مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اور محنت کر کے، مشقت کر کے، شب قدر سے لے کر شب نیمہ شعبان تک، امن یجیبو کا عمل سے لے کر زیارت عاشورہ تک، ساری دعائیں پڑھ کر جب دوسری مصیبت سے باہر آئے، معلوم ہوا تیسری مصیبت ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مصیبتیں جو نازل ہوتی ہیں ان کو سوائے ہمارے مکان کے اور کوئی پتہ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو کیا یہ ہمیشہ جب ہم کسی مصیبت یا پریشانی میں پڑتے ہیں تو کیا ہماری ہر مصیبت، ہر پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امتحان ہے، یا امتحان کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ تو پروردگار نے بتایا، ملائے کائنات نے ہم کو راستہ دکھایا کہ کبھی تم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، جبکہ اللہ اپنے بندے کو چنتا ہے، اور ایسے بندے کو جب کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، اس نے جزا کا بھی اعلان کیا ہے، اولئک صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون۔ یہ وہ بندے ہیں جب اس کے پاس سے جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں تو اللہ ایسے بندوں پر درود بھیجتا ہے۔ اولئک صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ایسے بندوں پر درود ہوتا ہے۔ تو ایک مصیبت یا ایک پریشانی اس لیے آتی ہے کہ اللہ نے اپنے کسی مخصوص بندے کو چنا ہے کہ اسے مبتلا مصیبت کیا جائے تاکہ اس کا امتحان ہو کہ کس حد تک وہ صبر کرتا ہے اور صبر کے بعد شکر کرتا ہے۔ مصیبتیں آنے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم سے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، اور جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ اور اس جانب مولائے متقیان نے دعائے کمیل کی شکل میں پیغام دیا کہ ہر مصیبت اور ہر پریشانی اللہ کی طرف سے نہیں آتی، بلکہ ان میں سے بعض تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور دعائے کمیل کے ذریعے مولا کائنات نے ہم کو کچھ جملوں کی تعلیم فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے بندے پر عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس لیے مولا نے یہ جملہ تعلیم فرمایا ہے کہ بندہ دعا کرے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم،
اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں. یہ مطلب ہے کہ بندے سے کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے مقدر میں اس کی آنے والی نعمتیں زائل ہو گئیں، رک گئیں، نل اینڈ وائڈ ہو گئیں. پھر فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جس کی وجہ سے میری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں. نہیں، کتنا زبردست جملہ ہے. جب دعا کا پیکج ہی رد کر دیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی مدد کے لیے آپ کو خط لکھا، مجھے 100% یقین ہے کہ وہ مدد آپ کی نظر میں اتنی چھوٹی ہے کہ شاید آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا اگر آپ وہ میری مدد کر دیں. میں نے چٹھی لکھی، خط لکھا، خط کو بند کیا، لفافے میں رکھا اور قاصد کے ذریعے آپ تک بھیجا. مگر آپ کو مجھ سے اتنی نفرت تھی، اتنی دشمنی ہو گئی تھی، اتنی دوری ہو گئی تھی کہ آپ نے میرا نام دیکھتے ہی وہ خط واپس کر دیا. جب خط ہی نہیں کھلا تو خط کے اندر کا کنٹینٹ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا. مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں. جب دعا کا پیکج ہی رد ہو گیا، اب اس کے اندر ہماری دعا چھوٹی تھی کہ بڑی تھی پتہ ہی نہیں چلا. پھر فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، کہ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. اب یہ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ گناہ بخش دے جس سے عذاب نازل ہوتا ہے، وہ گناہ بخش دے جس کی وجہ سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، وہ گناہ بخش دے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بلائیں آتی ہیں، وہ گناہ بخش دے جس کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں. کوئی یہ تو رک کر پوچھے کہ وہ گناہ ہے کیا؟ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا فعل ہے جس کی وجہ سے مجھ پر یہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، عذاب نازل ہوتا ہے، نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، دعائیں رد ہو جاتی ہیں؟ کون سا گناہ ہے؟ تو ہم پہنچے بارگاہ امام زین العابدین سید الساجدین میں کہ مولا آپ کے بابا یہ کہتے ہیں، آپ کے دادا یہ کہتے ہیں کہ کچھ گناہ ہیں جس کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں. خود امام زین العابدین کی دعاؤں میں جملہ آتا ہے تردد البلا دعا، کہ وہ عمل، وہ افعال جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، دعائیں منہ پر مار دی جاتی ہیں. بندہ کتنی حالت مجبوری میں آ گیا کہ اب اس کا جو ربط تھا اس کے پروردگار سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ اتنا دور ہو گیا کہ اب اس کے لیے اس نے 2 دروازے کھولے، ایک بلاؤں کے آنے کا، دوسرا نعمتوں کے ختم ہو جانے کا. تو ہم نے پوچھا امام سے کہ آپ کے دادا فرماتے تھے کہ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، جس کی وجہ سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں. مطلب آپ بتائیے کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا ترک کرنا الگ بات ہے، ظلم شرک الگ بات ہے. یہ چاہنے والوں کے لیے پیغام مل رہا ہے. ملائے کائنات کی دعائے کمیل کے جملوں کو سامنے رکھ کر امام زین العابدین سے سوال ہو رہا ہے کہ مولا وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں کہ جب ہماری دعا ہی رد ہو گئی تو ہمارا کمیونیکیشن ہمارے پروردگار سے ہی ٹوٹ گیا. تو مولا نے ارشاد فرمایا وَتَرَكَ إِعَانَةِ الْمَظْلُومِ، جب تمہارے سامنے کوئی پریشان حال انسان آئے اور اگر تم نے اس کی پریشانی سے، اس کی مصیبت کو دیکھ کر آنکھ چرا کر بازو کی گلی سے راستہ بنا کر گزر گئے
یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مصیبت تو اس کی ہے، میرے سے کیا تعلق۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ پہلی وجہ ہے۔ وہ ترکا امر بالمعروف و ترکا نہی عن المنکر، اور وہ شخص جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دے، فرماتے ہیں کہ گویا اس نے اپنے لیے ایک دروازہ کھول لیا، ایک دروازہ بند کر دیا۔ بلائیں اور مصیبتوں کے آنے کے دروازے کو اس نے کھول لیا، رزق کے آنے کے دروازے کو اس نے بند کر دیا۔ اگر تم نے اپنے برادر مومن کی مشکل پر توجہ نہ کی، خیال یہ آتا ہے کہ میں خود مشکل میں ہوں، اگر میں خود مشکل میں ہوں تو میں دوسرے کی مشکل کو کیسے دفاع کر سکتا ہوں۔ یہ مت بھولیے کہ ہر انسان اپنی بساط میں، چاہے وہ کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، دوسرے کی مشکل نہ پریشانی یا مصیبت میں اگر کام آ سکتا ہے، اگر وہ نہیں آتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ گویا تم نے ایسا عمل کر لیا جس کی وجہ سے تم پر بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تم پر عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تم ایک دروازہ جو رزق کا تھا بند کر دیتے ہیں، جو نعمتوں کے نزول کا تھا وہ دروازہ تم اپنے لیے بند کر لیتے ہیں۔ فقط ایک شخص کی پریشانی کو دیکھ کر اگر ہم اس کی پریشانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کون سا انسان ہے جو پریشان نہ ہو؟ لیکن اگر ہر انسان ہی سمجھ لے میں خود پریشانی میں ہوں تو دوسرے کی پریشانی کو میں کیسے سن سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں، ان تمام لوگوں کے لیے امام متوجہ کر رہے ہیں کہ پہلی شرط تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تم پر مصیبتیں اس لیے ڈھائی تھی کہ تم کو اس نے چننا چاہا، تمہارے مرتبے کو آگے کرنا چاہا، اس لیے تم کو کسی امتحان میں مبتلا کیا۔ مصیبتوں کے آنے کی دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ بندہ کچھ ایسے افعال کیا ہے، ایسے گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر پریشانی آتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے تو پھر یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا عذاب کے نازل ہونے کا، بلاؤں کے نازل ہونے کا، اور رزق کا دروازہ، نعمتوں کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے آزاد نہ کر لے۔ مولا فرماتے ہیں ایک وجہ پریشانی اور مصیبتوں کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نہ تمہارے اوپر کوئی امتحان ہے، نہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہاری جزا کو ایک مخصوص دن یعنی روز قیامت کے لیے اٹھا رکھا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کاروبار میں ترقی دے، رزق میں اضافہ کرے، عمر دراز کرے، بیماریوں کو دور کرے، اور ساتھ ساتھ ہم نے برادر مومن کی خدمت بھی کی، مدد بھی کی۔ اب جب ہم نے یہ عمل کیا تو ہماری روزی میں اضافہ ہو گیا، ہمارے رزق میں اضافہ ہو گیا، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ہم کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ نیکی کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو معیار زندگی ہم نے بنایا تھا اس معیار سے ہم اونچے ہوتے جائیں گے۔ انسان پر جب نعمتیں نازل ہوتی ہیں، آباء و اجداد کے وہ مکان کو چھوڑ کر بڑے مکان میں جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ کچھ لوگ محلہ بدل دیتے ہیں کیونکہ ان کا معیار اب اس محلے میں رہنے کے قابل نہیں رہا، وہ گھر تو گھر محلہ بدل دیتے ہیں۔ لیکن فرض کیجئے اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ اس کی رزق میں، اس کی آمدنی میں، اس کے مال میں برکت دیتا جا رہا ہے، اور بندہ اس نعمتوں کو لے کر کرے گا کیا؟ مکان تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ اور ایک مکان خرید لے، گاڑی تھی، ہو سکتا ہے کہ اور ایک گاڑی خرید لے، لیکن اب ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب آمدنی یا مال میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک گنجائش، ایک پاسبلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ یا تو وہ اس نعمت کو ضائع کر دے، جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کر رہا ہے بلکہ کسی اور مقام پر خرچ ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی گناہ کی طرف خرچ کرنے لگے۔
تو اللہ چاہتا ہے کہ اگر بندہ واقع نیک ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اس نیکی کے بدلے کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھے۔ کیوں؟ بچے کو جب دولت زیادہ مل جاتی ہے اس کے لیول سے، تو وہ یقینی طور کے اوپر ایسے مقامات پر خرچ کرتا ہے جہاں آپ امید کرتے ہیں کہ وہ نہیں خرچ کرے گا۔ وہی بات بڑے انسان کے لیے ہوتی ہے کہ جب تمہاری دولت میں، مال میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اس دولت کو ادھر ادھر خرچ کرنے کے، تم چاہو کہ یہ نعمت، یہ اضافہ تمہارے لیے فکسڈ ڈپازٹ کی شکل میں باقی رہ جائے، تاکہ جس دن تم کو ضرورت پڑے اس دن کام آئے۔ ہم یہی تو کرتے ہیں جب کسی کے پاس مثلا مال میں، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، تو جو ایکسس انکم ہوتی ہے لوگ اس کو لے جا کر فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، تاکہ کسی مخصوص دن جب اس کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم کو نیکی دیں گے، نیکی کا بدلہ دیں گے، مگر بجائے اس کے کہ وہ بدلہ ہم تم کو دنیا میں دے دیں تو تم کتنے سال استعمال کرو گے؟ سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال؟ اس سے بڑھ کے تو تمہاری نیکی کا بدلہ تم استعمال کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو بجائے تم 10-20 سال کے لیے اس نیکی کا بدلہ استعمال کرو، ہم چاہتے ہیں کہ تم کو یہ نیکی کا بدلہ اس دن دیں گے جس دن کی مقدار ہوگی کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، کہ جس دن ایک دن کی میعاد ہوگی 50,000 سال کے برابر۔ نہیں، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر آج کی تاریخ تک 50,000 سال نہیں ہوئے، یعنی جتنا زمانہ گزرا ہے حضرت آدم سے لے کر آج کی تاریخ تک، اتنے زمانے سے زیادہ عرصہ گزرے گا، ایک دن قیامت کا ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری نیکی کے بدلے کو اٹھا کر اس دن دیں گے جس دن کی میعاد ہوگی 50,000 سالوں کے برابر کا ایک دن۔ توجہ چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ دعا کا دروازہ تو بند نہیں ہوگا۔ ایک دعا اس کی اس لیے قبول نہیں ہوئی یا پریشانی میں مبتلا ہے کہ اللہ نے اس کو امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ توجہ، دوسری وجہ مصیبت اور پریشانی کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے کچھ گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے نعمتوں کا نزول ضائع ہو گیا اور عذاب اور بلاؤں کا دروازہ کھل گیا۔ تیسری وجہ مصیبتوں کی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہم کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے، پریشانی آئی ہے، لیکن اگر ہم ثابت قدم رہیں گے، توحید پر ایمان اور ایقان ہمارا سلامت ہے، قیامت کے دن کی جزا پر یقین ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تم کو یہ جزا اس دن دوں گا۔ اب ذرا یہاں پر صبر کرنا، برداشت کرنا مشکل کام ہے۔ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، نیکی پر نیکی کرتے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، ایمان مستحکم ہے، اسلام مستحکم ہے، اس کے باوجود غربت ہے، اس کے باوجود پریشانی ہے، اس کے باوجود مصیبتیں ہیں۔ ہم پر اگر مصیبت پڑے، بازو والا بھی مصیبت میں ہے، اس کے بازو والا بھی مصیبت میں ہے، شاید اتنا برا نہیں دکھتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بازو رہنے والا کہاں سے کہاں چلا گیا، ہمارا بھائی، ہمارا بھتیجا، ہمارا بھانجا کہیں سے کہیں نکل گیا، اور ہم اتنی محنت کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے باوجود اسی پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم کو اگر یقین ہو تو ہم اس کی جزا روز قیامت دینے والے ہیں۔ شرط ایک ہی ہے کہ انسان صبر پر قائم رہے۔ اس کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے
بنی اسرائیل کے ایک بندے مومن کا واقعہ سنایا، بڑا نیک، اس کی بیوی بھی اتنی ہی نیک، ہر قسم کی مصیبتوں کو برداشت کرنا اور صبر کرنا ان کی طینت میں آ گیا، مگر غربت ان کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ جتنی دعائیں تھیں، جتنے اعمال تھے، سب کر لیے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر بات کیا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ انسان مصیبت غربت میں گرفتار۔ تو بیوی نے ایک روز شوہر کو مشورہ دیا کہ وہ گھر کے باہر، شہر کے باہر صحرا میں جا کر اپنی کیے ہوئے نیکیوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے۔ مطلب اتنا یقین ہے دونوں شوہر اور زوجہ کو اپنی نیکیوں پر، اپنے اعمال پر، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پروردگار کو اپنی نیکیوں کا ہم واسطہ دیں گے، کہ پالنے والے ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ اور یہ دعا مانگنے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کر لے، کم سے کم حد تک لے کر چلا جائے۔ تو ایک طریقہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شہر سے باہر صحرا میں چلا جائے اور جو لباس وہ پہنتا ہے نا اس کو الٹا کر کے پہنے، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ معمولی سے معمولی انسان بھی کسی کے سامنے اپنی عزت رکھنے کے لیے کبھی الٹا لباس نہیں پہنتا۔ اور دعا مانگنے کے آخری درجات میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان بے بس اور مجبور ہو کر گھر سے باہر، شہر سے باہر، دور تنہائی میں کھڑے ہو کر اپنا لباس، اپنے آپ کو ذلیل کر کے پروردگار کے سامنے گڑ گڑا ہے۔ چلا شوہر صحرا میں پہنچ گیا اور بہت تڑپ تڑپ کر دل کی گہرائی سے دعا کر واسطے دے رہا کہ پالنے والے میں نے یہ نیکی کی ہے، یہ نیکی کی ہے، تیرے تمام احکام پر عمل کرتا ہوں، کوئی چیز جو تم نے بتائی اس کو میں نے ترک نہیں کیا۔ ساتھ والے کہاں سے کہاں چلے گئے، بازو والے کہاں سے کہاں چلے گئے، رشتہ دار، دوست، احباب کہاں تھے کہاں چلے گئے، میں اتنا عرصہ ہو گیا دعائیں کرتے کرتے تھک گیا۔ وہ آنکھوں کو بند کیا ہوا، ہاتھوں کو اٹھایا ہوا دعا کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں بہت ہی قیمتی موتی تھی۔ بڑا خوش ہو گیا، دل کو یقین ہو گیا کہ آج اس نے جس طریقے سے گڑ گڑا کر ترس کر اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور بطور نزول اس کے ہاتھ میں ایک ایسی نعمت آ گئی جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ چونکہ دن مکمل ہو چکا تھا، شام شروع ہو چکی تھی، بازار بند ہو گیا تھا۔ سوچا کہ کل بازار جاؤں گا، اس موتی کو بیچوں گا، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ گھر کو لوٹا، سارا واقعہ بیوی کو سنایا۔ میاں بیوی دونوں بہت خوش ہو گئے کہ اتنے زمانے کی جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، دعائیں کی ہیں، بالآخر اللہ نے ہم کو اس کا اجر دے دیا۔ سو گئے، ارادہ یہی تھا کہ صبح ہوگی بازار جائیں گے، اتنی بیش قیمت موتی جو ہم کو ملی اسے بیچیں گے اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، شوہر نے بیوی کو جگا کر کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ بیوی نے کہا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ شوہر نے کہا کہ پہلے میں بیان، بیوی نے کہا کہ پہلے میں بیان کر دوں۔ شوہر نے کہا کہ میری بات تو سنو، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ابھی تک کی زندگی میں، ان تمام نیکیوں کے بدلے میں اللہ نے ہم کو جنت دے دی، اور اس طریقے سے ہم کو جنت دی ہے کہ سارے کے سارے بندے ابھی میدان محشر میں کھڑے ہوئے تھے اور ہم جنت میں پہنچ گئے۔ یہ بات یاد رکھیے، جنت میں جانے والوں کی کیٹیگری میں کیٹیگری ایسی ہے کہ لوگ اچھے سے اچھے لوگ ابھی حساب و کتاب کے لیے میزان پر کھڑے ہوں گے، مگر یہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ جب
بہترین قسم کے لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو سوال کریں گے بھائی تم کون ہو جو ہمارے سے پہلے تم جنت میں آ گئے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جب اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر پریشانی اور مصیبتیں آتی تھی ہم صبر کرتے تھے. اور فرشتوں کے لیے قرآن مجید میں آیت آئی، فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم. ایسے بندوں کو فرشتے سلام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ صلہ یہ اجر تم کو ملا ہے اس لیے کہ تم نے صبر کیا. جتنے بندے ہوں گے سب میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہیں. یہ جو کیٹیگری ہوگی، کہتے ہیں کہ جنت کے فرشتے صفحے اول صفحے آخر دیکھیں گے، اعمال کی کتاب کا بولیں گے جاؤ ڈائریکٹ جنت میں. اور جب پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرتے تھے، جس کے بدلے میں اللہ نے انہیں اس طریقے سے جنت میں بھیجا ہے کہ ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوا، تو آنے والے جنت کے دوسرے بندے افسوس کریں گے کاش ایسی مصیبت میں میں بھی پھنسا ہوتا، کاش ایسی پریشانی میں میں بھی مبتلا ہوتا، مجھے بھی آج وہی مقام ملتا جو ان لوگوں کو ملا ہے. خیر، شوہر نے بیوی کو سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے ہم کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا، اور جنت میں بھی بہترین محل ہمارے لیے تعمیر کردہ ہے. اور جب میں اس محل میں داخل ہوا تو میں گمان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش تھا کہ اتنا خوبصورت محل جو میں کبھی تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا. اور اس محل کے بیچوں بیچ انتہائی خوبصورت چھت اس محل کی تیار کی گئی ہے جو موتیوں سے لیس ہے، مگر ان تمام موتیوں میں ایک موتی مسنگ ہے. وہ ایک موتی وہاں سے مس ہو جانا نہ صرف یہ کہ اس چھت کو عیبدار بنا دیا، بلکہ نظر پڑتے ہی ایسے لگ رہا ہے جیسے پورا محل میں عیب آ گیا. ہم نے کہا پالنے والے تو نے اتنی بڑی جنت میں اتنا بہترین محل بنا کر ہم کو دیا، مگر یہ کیا بات ہے کہ اس بہترین محل میں تو نے اتنا بڑا عیب پیدا کر دیا؟ آواز قدرت آئی، یہ عیب نہیں ہے، اگر یہ عیب ہے تو تمہاری ہی وجہ سے ہے. بندے خدا پکار کر کہتا ہے پروردگار ابھی تو ہم جنت میں آئے بھی نہیں، ابھی تو ہم نے پہلا قدم رکھا ہے. اگر کچھ عرصے کے بعد یہ عیب نظر آتا تو الزام صحیح تھا کہ ہم نے اس کو توڑ دیا ہے، گرا دیا ہے. ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ابھی تو ہم نے قدم رکھا ہے. آواز قدرت آئی کہ تم نے جو بے صبری دکھاتے ہوئے دنیا میں بار بار اجر کا مطالبہ کر کے اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر قبول کیا ہے، ہم نے نیکی تم کو دے دی ہے کہ جو جزا تم کو روز قیامت ملنے والی تھی ہم نے وہ تم کو دنیا میں دے دی. بیوی نے کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. دونوں میاں اور بیوی نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی پالنے والے ہمیں یہ دولت نہیں چاہیے، یہ دنیا کی خوشیاں، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی دولت ہمارے پاس 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال سے بڑھ کے نہیں رہ سکتی. مالک تو اس دولت کو واپس لے لے، جو دینا ہو ہم کو اس کا اجر آخرت میں دے، جس کے لیے تو خود کہتا ہے کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، کہ جس کے ایک دن کی مقدار ہوگی 50,000 سال. تو عزیزان گرامی، اب بات ہماری سمجھ میں آئی کہ اللہ نے اگر موجودہ زمانے میں دنیا کے مختلف مومنین کو، مسلمانوں کو اگر کسی پریشانی میں مبتلا کیا ہے تو ایک پریشانی ہو سکتی ہے کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت کہ اللہ کسی بندے مومن کو امتحان میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. اللہ آپ کو، ہم کو، سننے والوں کو، افراد خاندان کو، دوست احباب کو سلامت رکھے. نہیں معلوم مگر کتنے گھروں میں کورونا وائرس کی وجہ سے میتیں ہو گئی ہیں، کتنے گھر ہیں جن کے اندر لوگ ابھی مریض ہیں، لیکن اگر ان کے لیے امتحان ہے یقینی طور پر اللہ ان کو اجر کثیر دینے والا ہے. مصیبتیں آنے کی دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوئے. اے اللہ اگر یہ بیماری ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، جہاں جہاں مومنین آباد ہے،
اگر یہ گناہ، اگر یہ بیماری ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ملائے کائنات کے بتا ہوئے راستے پر، اور ہمیں توفیق دے کہ جس طریقے سے امام سجاد نے بتایا کہ ان گناہوں کے ترک کرنے کی جو وجوہات ہیں کہ تم برادر مومن کا خیال رکھو، تم اس کے پریشانی میں برابر کے شریک ہو جاؤ، تم اس کی مصیبت میں برابر کے شریک ہو جاؤ، تم امر بالمعروف کرو، تم نہیں انل منکر کرو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک امام حسین کا عزادار امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کو تو ترک کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم پوری زندگی میں ہم نے کتنی مرتبہ زیارت وارثہ پڑھا ہے، اس میں جملہ آتا ہے، کیا جملہ آتا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، میں گواہی دیتا ہوں، سنگلر سے غائب، واحد سے غائب، کہ انسان پڑھنے والا، زیارت پڑھنے والا اپنے آپ کے لیے خود گواہی دے رہا ہے کہ اے امام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا، آپ نے روزوں کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو قائم کیا، اور آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قائم کیا۔ جو بندہ امام کے لیے گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قائم کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ صفت، وہ ذمہ داری، وہ رسپانسبلٹی ان کے چاہنے والوں سے چھوٹ جائے؟ اور تیسری وجہ، اگر خدا نخواستہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اس کا اجر اللہ ہم کو روز قیامت دینے والا ہے، تو اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مصیبتوں پر صبر کریں، ہم ان افراد خاندان کے بیمار ہو جانے پر، ان کے انتقال کر جانے پر، ہمارے دوست احباب کے چھوٹ جانے پر، ان پریشانیوں میں ہمیں صبر کی توفیق دے۔ اس بیماری کی وجہ سے جن کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، جن کے ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں، جو رزق اور مال کی پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو بیماری کے مسئلوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اگر ان ساری مصیبتوں کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اجر روز قیامت ہم کو ملنے والا ہے، ہم تجھ سے اس کا اجر اس دنیا میں نہیں مانگیں گے، بلکہ ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حد تک صبر کریں کہ ہماری جزا روز قیامت کے دن تک باقی رہے۔ عزیزان گرامی، یہی سبق امام سجاد نے سکھایا تھا، یہی سبق جناب سکینہ نے سکھایا۔ ہم نے گفتگو شروع کی دعا کے عنوان سے، دعائے حضرت ابراہیم، دعائے حضرت موسیٰ۔ ہم مجلس کا اختتام بھی کرتے ہیں دعائے سکینہ بنت الحسین پر۔ 4 سال کی حسین کی یتیمہ۔ عزیزان گرامی، جناب سکینہ کو معصومہ بھی کہا جاتا ہے، اور معصوم کے معنی یہ ہیں کہ وہ کوئی غلط کام یا غلط بیان نہیں کرتا۔ جناب سکینہ کا یہ قول تھا کہ میں اپنے بابا کے سینے کے بغیر نہیں سوتی۔ جناب سکینہ معصومہ ہیں، اور معصومہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بابا کے سینے کے بغیر نہیں سوتی۔ سوچ کر بتائیے کہ عاشور کی شام گزرنے کے بعد سے سکینہ کو حسین کا سینہ کب ملا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکینہ شام غریباں کے گزرنے کے بعد کبھی سوئی نہیں۔ تماچے کھا کر غش میں آ جانا اور بات ہے، سکون و اطمینان سے سو جانا الگ بات ہے۔ دعائے سکینہ بنت الحسین کہ اس یتیم حسین نے کوفے کے بازار میں کس طریقے سے دوسروں کی سلامتی کے لیے دعا کی ہے۔
چلتا ہوا قافلہ جب راستہ نہ ملنے کی وجہ سے ایک منزل پر روکا گیا، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سوالیہ انداز میں اپنی پھوپھی کو دیکھا۔ جناب زینب نے پوچھا، سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جواب دیا، ہاں پھوپھی اماں، سوال تو ہے مگر آپ کو مجبور پاتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا کہ سکینہ، حسین تو ہے نہیں، عباس تو ہے نہیں، اگر مجھ سے بھی بیان نہیں کرو گی تو پھر کس سے بیان کرو گی؟ کہ پھوپھی اماں، پیاس بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ شہزادی نے سر کو جھکا لیا۔ اس گفتگو کو کسی بیوی نے سنا، وہ گھر گئی اور کاسے آب لی ہوئی واپس خدمت جناب سکینہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اے بی بی، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم یتیم ہو، اور میں جس رسول کا کلمہ پڑھتی ہوں ان کی یہ حدیث ہے کہ اللہ یتیموں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تم پیاسی معلوم ہوتی ہو تو یہ تمہارے لیے میں نے پانی پیش کیا ہے، پانی پی لو اور پانی پی کر میرے واسطے دعا کرو۔ سکینہ نے پوچھا کہ مومنہ تیری دعا کیا ہے؟ کہ دعا کیجئے کہ اللہ میرے بچوں کو کبھی تم جیسا یتیم و اسیر نہ بنائے۔ یتیم حسین نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، آواز دی، پروردگار اس کے سر پر اس کے وارث کو سلامت رکھ۔ کہ مومنہ کوئی اور حاجت بھی ہے، کوئی اور دعا بھی باقی ہے؟ کہا بی بی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جلد سے جلد مدینے کی زیارت کروائے۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا، ایک مرتبہ زینب نے سر کو اٹھایا کہ مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہ مدینہ میری شہزادی فاطمہ زہرا کا شہر ہے، مدینہ میرے آقا علی مرتضیٰ کا شہر ہے۔ کہ مومنہ ابھی تو اس دنیا میں فاطمہ رہی نہیں، علی رہے نہیں، تو مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ علی نہیں ہے تو کیا ہوا، علی کا بیٹا حسین تو ہے۔ فاطمہ نہیں ہے تو کیا ہوا، فاطمہ کی بیٹی زینب تو ہے۔ تم دعا کر دو۔ زینب نے پلٹ کر سوال کیا کہ اے مومنہ، کبھی تم نے زینب کو دیکھا بھی ہے یا فقط زینب کا نام سنا ہے؟ کیسی بات کرتے ہیں، اس گھرانے کی میں کنیز ہوں، میں نے جھولا جھلایا ہے، میں نے کھانا بنایا ہے، میں نے ان کی پرورش کی ہے۔ بی بی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کر بتایا، ام حبیبہ میں زینب ہوں، یہ سکینہ ہے، نیزے پر حسین کا سر ہے، گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے۔ اے ام حبیبہ، کربلا میں فاطمہ کا گھر خالی ہو گیا۔ یہ ہے کوفے کا بازار، کوفے کا دربار۔ اندازہ کیجئے کہ اہل حرم کتنا ستائے گئے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ عام طور پر ہماری مجلسوں کا نہج یہ ہے کہ مصیبتوں میں سے کوئی ایک دو مصائب کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور اگر آنسو نکل جائیں تو مجلس وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ کس میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ ان تمام منازل کو بیان کرے جن سے اہل بیت گزرے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد بھی
محسوس کون کرے گا؟ زبان سے بیان کرنا الگ بات ہے، آنکھوں سے چھپی ہوئی کتابوں کو پڑھ لینا اور بات ہے، لیکن جو منزل سے جو انسان گزرتا ہے محسوسات کی دنیا سے، وہ محسوسات کون محسوس کرے؟ قافلہ چلا کوفے سے شام کی طرف، لوگوں نے آ کر شمر کو خبر دی کہ جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین پر دھسا ہوا ہے۔ شمر نے پوچھا تم نے کوشش نہیں کی؟ سپاہیوں نے کہا کہ سارے لوگوں نے کوشش کر لی ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس دھسے ہوئے نیزے کو باہر نکال سکے، اور نیزہ جب رک گیا ہے تو سارا قافلہ رکا ہوا ہے۔ شمر نے کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ سننے والا پڑھنے والا سمجھے کہ شاید شمر اس نیزے کی طرف گیا ہوگا جس پر سر امام حسین بلند کیا گیا تھا۔ نہیں، شمر نیزے کی طرف نہیں گیا، بلکہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا امام سجاد کے قریب آیا۔ کہا سید سجاد تم بتاؤ کہ اگر یہ نیزہ جس پر تمہارے بابا کا سر بلند کیا گیا ہے وہ اگر آگے نہیں بڑھتا ہے تو پھر تم کو تمہارے ساتھ جتنے قافلے میں شریک ہے ایسا ظلم کروں گا۔ سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا پشت زخمی ہو چکی ہے، گلے کے زخم میں اب طاقت باقی نہیں رہی کہ آپ کا فرزند اس طوق کو سنبھال سکے۔ سر حسین سے آواز آئی کہ بیٹا سید سجاد، قافلے میں کہیں سکینہ چھوٹ گئی ہے، جب تک میرے سینے پر سونے والی سکینہ واپس نہ جائے حسین آگے نہیں بڑھے گا۔ خبر جناب زینب کو ملی، تلاش کی اس راستے سے جس راستے سے قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، ڈھونڈتی جاتی ہے، پکارتی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی معظمہ سر راہ بیٹھی ہوئی ہے، ارادہ ہوا کہ قریب جا کر پوچھوں گی کہیں تم نے کسی چھوٹی سی بچی کو ہائے بابا کہتے ہوئے، روتے ہوئے، پکارتے ہوئے دیکھا تو نہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ بی بی اس بی بی کے قریب پہنچی، کیا دیکھا کہ جس سکینہ کو تلاش کر رہی تھی وہ سکینہ تو اس بی بی کی گود میں ہے، بچی روتی جاتی ہے، بی بی اس بچی کو سنبھالتی جا رہی ہے۔ سکینہ کو بھول گئی، ایک سوال کیا کہ اے بی بی آپ کون ہیں؟ کس نے ہم کو اس قابل سمجھا؟ کس نے اطفال حسین پر اتنا رحم کیا؟ اس لیے کہ کربلا سے لے کر کوفے تک، کوفے کے بازار سے لے کر شام کے راستے تک اس بچی کو تماچے تو سبھی نے لگائے، مگر کسی نے آج تک اس کو گود میں بٹھایا نہیں تھا، کسی نے دلاسا نہیں دیا تھا۔ تم کون بی بی ہو جو اس یتیم حسین کو اپنی آغوش میں بٹھا کر اس کو دلاسا دے رہی ہو؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا زینب تم نے پہچانا نہیں، میں تمہاری ماں۔ کربلا میں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، جب سے حسین کے گلے پر خنجر چلا ہے ہر منزل پر تیری ماں تیرے ساتھ مصیبتوں میں برابر کی شریک ہے۔ یہی تو موقع تھا، وہی یتیم حسین جو کوفہ شام کے بازار اور درباروں سے مصیبتوں کو برداشت کرتی ہوئی زندان شام کی منزل تک پہنچ چکی تھی۔ اس بی بی نے اسی زندان میں اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، روتے روتے جب بیان کرتی ہوئی خواب سے بیدار ہوئی، آواز گریہ بلند ہوئی۔ یزید نے سر حسین کو تسکین سکینہ کے لیے زندان شام میں بھیجا۔ تاریخ دہرائی گئی، زندان شام میں حسین کے سر کو سکینہ نے اپنے سینے پر رکھا، رخسار پر رخسار رکھے، بیان کرنے لگے کہ بابا کان زخمی ہے، رخسار زخمی ہے، دامن جلا ہوا ہے، بازو میں رسی ہے، سر پر چادر باقی نہ رہی۔ بیان کرتے کرتے سکینہ جب خاموش ہو گئی، بیمار امام زنجیروں کو سنبھالا ہوا
بہن کے قریب پہنچا، نس پر ہاتھ رکھا، کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ نہیں معلوم کس طریقے سے سید سجاد نے زندان شام میں بہن کی مزار بنائی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ربنا تقبل منا هذا البیان، ماتم حسین۔